دوستوں، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس امن ڈیل کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو یہ یقین دلایا ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک کے علاقے پر مزید قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ ویسے تو ایک ناانصافی ہے، لیکن اس معاہدے کا اہم پہلو دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ آخرکار امارات نے یہ معاہدہ فلسطینیوں کے حق میں ہی کیا ہے۔ اس سے پہلے 12 مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات بنا چکے ہیں۔ ایران 1948 میں اسرائیل کو تسلیم کر کے سفارتی تعلقات بنا چکا ہے۔ 1973 میں مصر نے امن معاہدہ کیا تھا اور 1982 میں اردن نے امن معاہدہ کیا تھا، اور آذربائیجان بھی تجارتی اور سفارتی تعلقات رکھتا ہے۔ آذربائیجان نے 1992 میں اسرائیل سے تعلقات بنائے، بلکہ ترکی اور آذربائیجان سب سے زیادہ اسرائیل کو توانائی کی سپلائی کرتے ہیں۔ قازقستان نے بھی 1992 میں سفارتی تعلقات بنائے۔ اس کے علاوہ دیگر وسطی ایشیائی ممالک نے بھی اسی سال تعلقات بحال کیے۔ 1996 میں قطر نے سفارتی اور تجارتی تعلقات بنائے۔ دو اسرائیلی وزیراعظم قطر کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ 2019 میں عمان نے سفارتی تعلقات بنائے اور نیتن یاہو نے عمان کا سرکاری دورہ بھی کیا تھا۔ طیب اردوغان کا ملک ترکی 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اور 2002 میں اردوغان نے حکومت میں آ کر مزید پختہ بھی کیا۔ 2005 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اسرائیل جا کر یہودیوں کے باوا آدم ہرتزل کی قبر پر پھول بھی چڑھائے۔ ترکی اس وقت $40 ارب سالانہ کی تجارت بھی اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسرائیلی یہودی فری ویزا حاصل کر کے ترکی جا سکتے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کو ویزا خریدنا پڑتا ہے۔ اسرائیل سے روز درجنوں فلائٹس بھی ترکی جاتی ہیں۔ امارات کے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر پاکستانیوں میں پیدا ہونے والی بے چینی فطری ہے، کیونکہ پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاکستانی خود آج تک فلسطینیوں کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پائے، لہذا پاکستانیوں کو اس امارات اسرائیل ڈیل پر پریشان ہونے کے بجائے اس کا بغور جائزہ لینا چاہیے۔ مشرق وسطی کی مسلم ریاستیں تو ذاتی مفادات کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہیں، مگر پاکستان کو اس وقت عقل و دانش سے کام لے کر ترکی، امارات، سعودیہ میں سے اپنا دوست چننے اور کسی ایک فریق کا ساتھ دینے کے بجائے سب کو اپنا دوست رکھنا چاہیے، اور پاکستانیوں کو بھی سوشل میڈیا پر امارات کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنے کے بجائے اسے انہی پر چھوڑ دینا چاہیے۔